بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیش کے لوگوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے مملکت خداداد پاکستان میں ایسے نابغہ روزگار بھی ہمیں عطا کر دیے، ایسے درویش، ایسے فقیر عطا کر دیے اور ایسے رہنما، ایسے پیر عطا کر دیے جن پر قوم فخر کرتی ہے اور جن کا فیض یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے صدقہ پنجتن پاک کا آج بھی جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ ہمارے پاس بھی ایک ایسی شخصیت موجود ہے، ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ جناب پیر اختر رسول قادری صاحب ایک وہ شخصیت ہیں جو مخلوق خدا کو اللہ کے کلام سے فیض بھی تقسیم کرتے ہیں اور اپنی قوم کو سیاسی راہوں پر چلنے کا قرینہ بھی سکھاتے ہیں اور اپنے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے پیروکاروں کا ایک سلسلہ بھی قائم رکھتے ہیں۔ باقاعدہ اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ہم آج ان کے ساتھ دو چار باتوں پر رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی قوم تک ان کے ارشادات عالیہ کو پہنچائیں گے۔ جناب محترم پیر اختر رسول قادری صاحب، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نظریہ پاکستان میڈیا ہاؤس میں موجود ہیں اور نظریہ پاکستان موومنٹ کے پلیٹ فارم سے، چونکہ آپ کا بیٹا ہائی کورٹ کا وکیل بھی ہے، صاحبزادہ شاہ سلطان، اس لیے نظریہ پاکستان کونسل آف لائرز پر بھی آپ کا بڑا حق بنتا ہے۔ تو ہم جناب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی طاقت کے بغیر، اس کے نفاذ کے بغیر، اس کو عملی زندگی میں لائے بغیر کیا ہم عزت، وقار، ترقی اور خوشحالی کی منازل حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا نظریہ پاکستان ریاست مدینہ کے نظام سے ملا ہوا وہ سبق نہیں ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے ہمیں دیا؟ اگر ہے تو پھر قوم اس سے دور کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو نظریہ پاکستان موومنٹ کے چیئرمین محترم آفتاب ورک صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے میڈیا ہاؤس میں مجھے دعوت دی اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ محترم آفتاب ورک صاحب دنیا ہے قانون میں، شریعت میں، قانون میں ان کا ایک نام ہے۔ ان کی ذات کوئی چھپی ہوئی ذات نہیں ہے، بلکہ تکمیل پاکستان کے حوالے سے نظریہ ہے، پاکستان کے حوالے سے ان کا جو کردار ہے آج پوری دنیا میں وہ عیاں ہے۔ اور انہوں نے نظریہ پاکستان موومنٹ کے حوالے سے جو ایک جماعت تشکیل دی، میں اس پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ نظریہ پاکستان جو ہے اس کی بنیاد تو میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی رکھ دی تھی اور یہ کائنات کو بتا دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آج پاکستان کی بنیاد بھی جو ہے کلمہ طیبہ ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ پاکستان کی بنیاد کب رکھی؟ جب قوم کو وحدت کا، اتحاد کا، محبت کا ایک پیغام دے دیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ پوری کائنات اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اور آج نظریہ پاکستان کے حوالے سے
یہ ملک جو ہے ایک نظریے کے اوپر قائم ہے، اور ہمارا وہی نظریہ ہے جو حضرت نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ پھر اس نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے حضرت علامہ اقبال جیسی ہستی، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح جیسی ہستیوں نے اس نظریے کو پروان چڑھایا، اور یہ پاکستان جو ہے یہ نظریے کی بنیاد ہی پر قائم ہے۔ جب تک ہم پاکستان کے نظریے کو نہیں سمجھیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، ہمارا یہ جو ملک ہے یہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تاریخ پڑھائیں کہ نظریہ کیا ہے، نظریہ پاکستان کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب محترم پیر صاحب، چونکہ علماء مشائخ میں اللہ رب العزت نے آپ کے سیاسی پس منظر کے لحاظ سے، آپ کی دینی خدمات کے لحاظ سے ایک خاص مقام دے رکھا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی کہیں علماء مشائخ کی مجالس ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، تو آپ اس میں روح رواں کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علماء مشائخ نظریہ پاکستان کی تبلیغ کے لیے اپنا اصل قومی کردار ادا کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کے بیٹے بھائی جو وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تاجر ہیں، وہ ان کی اپنی اولادوں کو اپنے گھروں میں نظریہ پاکستان کا درس دے رہے ہیں تاکہ وہ آگے چل کر قوم کو ڈلیور کریں، اور یہ قوم کا امانت ہے تاکہ یہ پاکستان بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا اصل پاکستان بن جائے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا تو پھر اس کے لیے آپ کیا عملی اقدام کی تجویز دیں گے، علماء و مشائخ کرام کو بھی اور اپنی قوم کے دوسرے افراد کو بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے جب اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ جد و جہد کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ بہت سارے درگاہوں سے جانشین مشائخ اعظام ساتھ تھے، علماء کرام ساتھ تھے، بلکہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک موقع پر محدث علی پوری نے مخاطب ہو کر کہا تھا، اگر قائد اعظم اس نظریے سے پیچھے ہٹ گئے، یعنی پاکستان بنانے سے پیچھے ہٹ گئے، تو ہم کبھی بھی پاکستان بنانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس وطن عزیز کو حاصل کر کے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو ایک ایسی اسلامی ریاست بنائیں گے کہ جس کے اندر ہر انسان کو انصاف اور عدل مل سکے۔ اور آج ہمارے جو مشائخ ہیں، ہمارے جو علماء کرام ہیں، وہ اس نظریے کو قائم تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے، جس کی آج ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر علماء کرام اور مشائخ اعظام، ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں دین اسلام سے نوازا ہے، علمی دین قرآن کے علم سے نوازا ہے، احادیث رسول اللہ سے نوازا ہے، تاریخ اسلام سے نوازا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وطن عزیز کی بقا کے لیے اپنے بچوں کو نظریہ پاکستان کے بارے میں معلومات ضرور دیں۔ میں اپنے بھائی محترم آفتاب ورق صاحب کی خدمت میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا بھائی اختر رسول قادری میرا آستانہ حق بہو کینٹ لاہور کے اندر، میں انشاءاللہ بھرپور علماء کرام کو اس پلیٹ فارم پر لے کر آؤں گا، ان کے بچوں کو لے کر آؤں گا، اور مشائخ اعظام کو اس پلیٹ فارم پر لے کر آؤں گا، اور انشاءاللہ نظریہ پاکستان کی بقا کے لیے ہم مل کر آپ کے ساتھ جد و جہد کریں گے۔ یہی میرا آخری پیغام ہے
کہ نظریہ پاکستان کی جو بقا ہے اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہمارے وطن کی بقا ہے۔ جب تک ہم اس نظریے کو باقی نہیں رکھیں گے، زندہ نہیں رکھیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، ہمارا یہ ملک جو ہے ترقی نہیں کر سکتا۔ جب ملک ترقی نہیں کرے گا ہم کس طرح ترقی کر سکتے ہیں؟ ہمارے بچے کس طرح ترقی کر سکتے ہیں؟ آج اس وطن عزیز کی سرحدوں پر ہماری افواج پاکستان، میں ان کو اس موقع پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں اپنے بستروں پہ، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے بنگلوں اور کوٹھیوں میں۔ آج اس ملک پاکستان کی سرحدوں پر ہماری افواج کے نوجوان کھڑے ہو کر ہمارا بھی پہرا دے رہے ہیں، ہمارے اس ملک کا پہرا دے رہے ہیں۔ میں اس موقع پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کے شہداء جنہوں نے اپنی عزیز ترین جان اس وطن عزیز کے لیے قربان کی، اپنے بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کرایا، لیکن اس وطن کی خاطر وہ قربانی دے گئے، ان کی قربانیوں کا ثمر آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک وہ زندہ ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔